انسان اگر اپنی خواہشات پہ چلے، اپنے جذبات میں بہہ جائے، تو پھر اس کے کام اور اس کے اعمال حیوانوں اور درندوں کو بھی شرمندہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق سنوارنے کے لیے علم وحی کے ساتھ نوازا اور اپنی خوشنودی اور اپنی رضا کے حصول کے لیے قاعدے اور کلیے بیان کیے اور پابند کیا انسانوں کو کہ وہ اس دنیا میں اچھے انسان بن کر رہنے کے لیے کچھ فرائض ہیں جو ادا کریں اور کچھ حقوق ہیں جو ایک دوسرے کے پہچانیں۔ حقوقوں کو پہچاننے کے لیے، حقوق پہچاننے کے لیے جن میں حقوق اللہ، حقوق العباد ہیں، اور فرائض کے لیے جن میں کچھ انسانوں کے انسانوں پر حقوق آتے ہیں، کچھ دیگر مخلوقات کے حقوق آتے ہیں، ان کو ادا کرنا، ان کو فرائض کہتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے، جو سمجھ دی ہے، جو فہم و فراست دی ہے، اس فہم و فراست ہی کی بنیاد پر انسان متمدن ہوا ہے، مہذب ہوا ہے، اور انسان دیگر مخلوقات سے ممتاز ہوا ہے، اس لیے کہ انسان اپنی معاشرت کے بغیر نہیں رہ سکتا، ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے بغیر نہیں رہ سکتا، ایک معاشرہ تشکیل دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور ظاہر ہے کہ جب معاشرہ بنتا ہے تو پھر ایک دوسرے کے حقوق کا اور اپنے اپنے فرائض کا سوال آتا ہے۔ جہاں تک حقوق کا تعلق ہے، ہر انسان کے لیے کچھ بنیادی حقوق ہیں، ان کی فہرست تو کافی طویل ہے، لیکن ان میں سے جو بنیادی حقوق ہیں جن کے ذیل میں دیگر حقوق آتے ہیں، ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ ہر انسان کو خوراک ملنی چاہیے، اس کے کھانے پینے کا بندوبست ہونا چاہیے۔ یہ ذرائع کا جو سلسلہ یہ سارے کا سارا اسی لیے ہے کہ خوراک مہیا کی جائے، کوئی انسان بھوکا نہ رہے، اور تمام انسانوں کو، معاشرے کو پابند کر دیا گیا ہے کہ کسی معاشرے کے اندر کوئی انسان بھوکا نہ رہے، کیونکہ یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور دوسری جو چیز بنیادی ہے وہ سر چھپانے کے لیے مکان ہے۔ ہر شخص کو مکان چاہیے، رہنے کے لیے جگہ چاہیے۔ اگر کسی کے پاس نہیں تو معاشرے کے ذمے ہے، معاشرے کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس کو مکان مہیا کرے۔ پھر معاشرتی تنظیم کو جو لوگ چلاتے ہیں، جو اس کے سربراہ ہوتے ہیں، یعنی حکمران ہوتے ہیں، ان پر لازم آتا ہے کہ وہ معاشرے کے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ اپنے سرکاری خزانے سے ان کے لیے رہائش کا، خوراک کا بندوبست کریں۔ مکان ایک بنیادی ضرورت ہے انسان کی، جس کے بغیر انسان صحیح معنوں میں زندگی بسر نہیں کر سکتا۔
اور پھر اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی ضرورت ہے. جتنی مخلوقات ارضی ہیں ان میں سے کسی کو بھی لباس کی ضرورت نہیں ہے سوائے انسان کے. انسان کو لباس کی ضرورت ہے اور یہ اس کا بنیادی حق ہے. اگر کسی شخص کو لباس میسر نہ ہو تو معاشرے پر یہ بات فرض ہو جاتی ہے کہ اس کو لباس مہیا کرے. پھر معاشرے سے آگے بڑھ کر جو معاشرے کو چلا رہے ہوتے ہیں لوگ حکمران، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ انسان کی ان بنیادی ضرورتوں کو پورا کرے. لباس بے حد ضروری چیز ہے. لباس کے بغیر انسان اپنی زندگی نہیں گزار سکتا اور پھر انسانیت کے مرتبے سے ہی گر جاتا ہے. اس لیے اس کے لیے لباس اس کی بنیادی ضرورت ہے. اور پھر چوتھا حق اس کا یہ ہے کہ اسے امن نصیب ہو. ہر انسان کو امن نصیب ہو، ہر شخص انسان امن کے ساتھ رہے. اگر امن نصیب نہ ہو تو معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. معاشرے کے اندر جرائم پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جرائم کی آماجگاہ بن جاتا ہے. اگر یہ حقوق جو میں نے عرض کیے ہیں کہ 4 بنیادی حقوق ہیں ہر انسان کے، اگر یہ ضائع ہو جائیں تو معاشرہ ایک انسانی معاشرہ نہیں رہ سکتا. اس کے اندر فتنہ و فساد پیدا ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر ایک اور حق بھی ہے، یہ بھی بنیادی حق ہے کہ ہر شخص کو اپنی روزی کمانے کے لیے یکساں مواقع ملنے چاہیے. ہر شخص کو روزی کمانے کا موقع ملنا چاہیے. وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق روزی کما سکے، جس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو. اور اگر کسی وجہ سے اس کو روزی نہیں مل رہی تو اس کا بندوبست کرنا معاشرے کی ذمہ داری. اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کے حکومت کی ذمہ داری. یہ وہ بنیادی حقوق ہیں جو ہر معاشرے کے اندر ہر انسان کے لیے ہیں. ان حقوق کے حصول کے لیے کسی ایمان اور کفر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس انسان ہونا کافی ہے. کوئی انسان خواہ اس کا کوئی عقیدہ ہو، کوئی اس کا عمل ہو، اس کی سوچ اور فکر کوئی بھی ہو، کوئی بھی اس کا مذہب ہو، بنیادی حقوق اس کو ملنے چاہیے، بسیط انسان ملنے چاہیے. یہ حقوق جو ہیں انسانی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ یہ ہمیشہ پامال ہوتے رہے ہیں اور آج بھی پامال ہو رہے ہیں. ان حقوق کی ادائیگی کے لیے سب سے زیادہ بہتر چارٹر جو ملا ہے انسانیت کو، وہ اسلام کا دیا ہوا ہے. بہت بعد میں یہ جو انجمن اقوام بنی یا اقوام متحدہ بنی، یونین بنی ان سے بہت پہلے، صدیوں پہلے یہ حقوق جو ہیں متعین کر دیے گئے تھے. متعین ہی نہیں کر دیے گئے تھے بلکہ ادا کر دیے گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست قائم کی تھی اور جو حکومت قائم کی تھی، اس حکومت اور ریاست کا بنیادی پتھر ہی یہ تھا کہ ہر انسان کو اس کا حق ملے، اس کے بنیادی حقوق اسے ملنے چاہیے، قطع نظر اس سے کہ وہ کون ہے، کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرون اولیٰ میں مسلمانوں کے اس دور میں جب انہیں عروج حاصل تھا دنیا میں، ان کی حکومتوں میں
ہر شخص کو بصیرت انسان اس کے یہ حق دیے گئے ہیں. ہر صاحب مذہب کو اس کے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی اجازت دی گئی. امن اور سکون کے ساتھ، امن اور آشتی کے ساتھ لوگ اپنی زندگی گزارتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ جب غیر مسلم دنیا کو فتح کیا گیا اور ان کو وہ حقوق دیے گئے جو خود ان کی حکومتیں نہیں دیتی تھیں، ان کا معاشرہ انہیں نہیں دیتا تھا، تو اس چیز سے متاثر ہو کر وہ زیادہ تر مسلمان بنے ہیں. وہ مسلمان کیسے بنے ہیں، کس طرح کے بنے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، عطائت قبول کی اور اس سے فائدے بھی اٹھائے. پھر ایک وقت گزرتا گیا اور پھر زمانہ بدل گیا. دنیا کی، بلکہ دنیا کے انسانوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ کس طرح کشور کشائی کے لیے ایک قوم دوسری پر چڑھ دوڑی اور کس طرح طاقتور قوموں نے کمزور قوموں کو لتاڑا اور ان کو لوٹا اور ان کے حقوق پامال کیے. یہ سلسلہ بہت طویل ہے، اس کی تاریخ بھی بہت طویل ہے. اور پھر یہ بھی دیکھا ہے دنیا نے، لوگوں نے دیکھا ہے. کچھ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کچھ لوگوں نے تاریخ پڑھ کر دیکھا ہے کہ انسانی حقوق پامال ہوئے، جابر حکمران آئے، ظالم حکمران آئے، جاہل قسم کے حکمران آئے. انہوں نے ان حقوق پر ڈاکہ ڈالا اور لوگوں کو غلام بنا لیا. یہ غلامی کا جو دور ہے یہ سب سے بڑی سزا ہے. غلامی سب سے بڑی سزا ہے. جب غلام ہوتی ہے کوئی قوم تو اس کے اندر مسکنت اور ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے اور اس کے اثرات صدیوں تک چلتے ہیں. ان کی سوچ بدل جاتی ہے، ان کی فکر بدل جاتی ہے غلامی کی وجہ سے. ان کی تہذیب بدل جاتی ہے، تعلیم بدل جاتی ہے، رہنا سہنا بدل جاتا ہے. اس لیے بہت زور دیا گیا ہے اس بات پر، مسلمانوں پر زور دیا گیا اور خصوصی طور پر مسلمانوں کے حکمرانوں کو اس کا پابند کیا گیا. پورے معاشرے کو بھی پابند کیا گیا ہے، لیکن جن لوگوں کے ہاتھ میں معاشرے کی باغ ڈور ہوتی ہے وہ اس کے زیادہ پابند ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت زمانے میں اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا اس وقت یہ صورتحال تھی کہ انسانوں کو کے غلام بنا لیے گئے تھے. انسان جانوروں کی طرح بکتے تھے اور انسانوں سے بگاڑ لی جاتی تھی. ظلم کی انتہا تھی، خصوصی طور پر ان علاقوں میں جہاں قبائلی سسٹم تھا وہاں تو بالکل ہی کوئی پوچھ گچھ نہیں تھی. خود جس خطے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا اس میں جتنے طاقتور قبائل تھے وہ اپنے میلوں ٹھیلوں میں، اپنے منڈیوں کے بازاروں میں، اوقاز کے میلوں میں انسانوں کی فروخت ہوتی تھی. وہ کون انسان تھے؟ کسی طاقتور قبیلے نے کسی کمزور قبیلے پر چھاپا مارا اور وہاں سے بچے پکڑے، عورتیں پکڑی، کمزور لوگ پکڑے اور وہیں کہیں دور لے جا کر فروخت کر دی. یہی سلسلہ وقت مدت تک چلتا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی اور اللہ نے اپنا رسول بھیجا. اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی، رسول نے اس قرآن کی بنیاد پر دعوت دی، لوگ اس کے ساتھ ہے، ایک جماعت بنی، تنظیم بنی. پھر اس کے نتیجے میں ریاست قائم ہوئی، حکومت بنی. ظاہر ہے کہ وہ بہت
چھوٹا سا خطہ تھا حجاز کا جہاں یہ حکومت قائم ہوئی تھی، اور وہ حکومت بھی اس طرح کی، وہ ریاست بھی اس طرح کی تھی کہ وہ اہل کفر کے دلوں میں کھٹکتی تھی، اس کے ارد گرد کی تمام قومیں انہیں ختم کر دینے پر تلی ہوئی تھی۔ خود اس کے اندر، اس ریاست کے اندر بھی ایسے لوگ موجود تھے جو بظاہر تو اس کی عملداری میں تھے، بظاہر تو وہ اسلام قبول کیے ہوئے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اندر سے اس کے دشمن تھے۔ یہ ساری باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، یہ ساری تاریخ موجود ہے، خود قرآن مجید میں بھی اس پر بھرپور تبصرے کیے گئے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو باتیں خصوصی طور پر ارشاد فرمائی، اور یہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمائی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب ہجرت کا 9واں سال شروع ہو چکا تھا۔ یہ سورہ توبہ اور انفال جو نازل ہوئی ہیں یہ اس زمانے کی ہیں۔ سورہ انفال کا ابتدائی حصہ تو غزوہ بدر کے بعد نازل ہوا ہے، اور سورہ توبہ بعد میں نازل ہوئی ہے اس کا آخری، اور یہ سن 9 ہجری میں میدان عرفات میں سے پڑھ کر سنا دیا گیا تھا، اور لوگوں کو خبردار کر دیا گیا تھا کہ آئندہ سال کوئی مشرک حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس وقت سمجھایا گیا تھا کہ یاد رکھو، مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی تھی۔ قرآن مجید میں ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 73 میں ہے کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض۔ یہ ایک بنیادی بات ہے جو بتائی گئی ہے، اس کو جب بھی آپ آزمائیں گے، جہاں بھی دیکھیں گے، جس زمانے میں بھی دیکھیں گے، ایسا ہی پائیں گے جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ یہ لفظ کافر جو ہے یہاں استعمال ہوا، کافر، عمومی طور پر اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں، اور پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ میں نہیں، وہ پچھلے تھے یا فلاں فلاں تھے، حالانکہ اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو ماننے سے انکار کیا، وہ ایک دوسرے کے سرپرست ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے سرپرست ہیں۔ اب اس کی مثال دیکھیں، آپ پوری دنیا کو دیکھیں، آج کی دنیا کو دیکھیں، موجودہ دنیا کو دیکھیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے نہیں ہیں، بظاہر بے شک وہ کلمہ ہی پڑھتے ہوں، لیکن حقیقت میں وہ اس دین کو اور اس نظام کو، اس دین کو جس کا نام اسلام ہے، بسیط اسلام، بسیط نظام زندگی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر آپ اپنی اسلامی دنیا کو دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نام نہاد اسلامی دنیا ہے۔ اسلامی دنیا کے اندر اگر اسلامی دنیا ہوتی تو پھر یہاں قرآن نافذ ہوتا، یہاں اللہ کا دین نافذ ہوتا، اللہ کی شریعت نافذ ہوتی۔ ایسا نہیں ہے، ہم لوگ نام نہاد مسلمان۔ یہاں صاف کہا گیا ہے کہ آپ دیکھیں گے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے سرپرست ہیں۔ آج پوری دنیا کو دیکھو، اور پھر فرمایا الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ مسلمانوں، اگر تم نے ایسے لوگوں کے مقابلے میں جد و جہد نہ کی، اگر تم ان کے مقابلے کے لیے نہ نکلے، اللہ کی دین کے غلبے کے لیے نہ نکلے، اللہ اور اس کے رسول کی جو دعوت ہے، جو دینی اسلام جس کو تم کہتے ہو، اگر اس کے غلبے کے لیے، علی کلمت اللہ کے لیے تم اگر نہیں اٹھتے تو ہوگا کیا؟ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، زمین کے اندر بہت بڑا فتنہ اور فساد کبیر پھیل جائے گا۔ اگر فتنے کا لفظ جو ہے اس کو قرآن میں دیکھیں، قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں یہ لفظ آیا ہے وہاں دیکھیں
تو اس سے مراد شرک کا فتنہ سب سے بڑا ہے۔ قرآن مجید میں صاف کہہ دیا گیا ہے الفتنہ تو اشد من القتل، کس کو قتل کر دینے سے بھی بڑا فتنہ شرک ہے۔ اگر کبیرہ گناہوں کی فہرست دیکھیں قرآن و سنت میں جو بیان ہوئی تو اول نمبر پر اشراکم باللہ ہے۔ جب پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ بڑی معقول بات ہے، عقل میں آنے والی، سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ زمین تو اللہ نے بنائی ہے، آسمان اللہ نے بنایا ہے، کائنات اللہ نے بنائی ہے، اس میں جو کچھ بھی انسان استعمال کرتا ہے اور فری میں استعمال کرتا ہے، مفت میں استعمال کرتا ہے، وہ تو سب کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ لیکن یہ اللہ کی چیزیں استعمال کر کے اللہ کی زمین پر رہ کر اس کے آسمان کے نیچے اس کے سورج کی دھوپ تاپ کے اس کی ہوا کھا کی شکریہ غیروں کا ادا کرتا ہے، غیر کے آگے جھک رہا ہے، اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا۔ اور شرک کا فتنہ ہی تو ختم کرنے کے لیے تمام انبیاء آتے رہے اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی الوہیت وحدہ کے قیام کے لیے آتے رہے۔ اور فساد کبیر وہی فساد ہے جس کی نشاندہی قرآن مجید میں کی گئی ہے کہ یہ افسدوہا فی الارض، جو خون بہائے گا، زمین میں فساد پیدا کرے گا، بگاڑ پیدا کرے گا، یہ دنیا کی خاطر کشور کشائی کے لیے قوموں کو برباد کریں گے۔ یہ تو ہمارے سامنے کی چیزیں ہیں اور یہ دن رات ہو رہا ہے۔ اگر آج دنیا کے نقشے کو آپ دیکھیں تو غور کریں، آپ کے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے۔ آج تو زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، آپ نیٹ کو کھول لیں، گوگل کو کھول لیں، آپ دیکھیں ظلم کی انتہا دیکھیں۔ یہ ہم قریب میں ہندوستان کو دیکھ لیں، اپنے شمال کی جانب افغانستان کے اندر جو کچھ ہوا ہے، 30 برس قتل عام ہوئی ہے، 30 برس آگ برسائی جاتی رہی وہاں۔ کس جرم میں یہ لوگ مارے گئے؟ یہ عراق میں دیکھیں لاکھوں لوگ قتل کر دیے گئے، کس جرم میں؟ شام میں دیکھیں، فلسطین میں دیکھیں، ادھر چینچنیا ہم سے دور ہے، ذرا نقشہ کھول لیں تو روس کی فوجوں کا ظلم و ستم وہاں دیکھیں۔ یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جو جن کو آپ کہتے ہیں یہ کافر ہیں۔ خود مسلمان ممالک کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جس طرح قتل غارت گری کا بازار گرم ہے، جس طرح ڈاکہ زنی ہے، جس طرح حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، کون نہیں جانتا؟ خود مسلمانوں کی حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ یہ جو میڈیا جس کو آپ کہتے ہیں، اس کے ٹی وی دیکھو، اس کے ریڈیو دیکھو، اس کے اخبارات دیکھو، اس کے رسائل دیکھو، یہ جھوٹ کے پلندے ہیں، دن رات جھوٹ بولا جائے۔ اللہ کا فرمان لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اس کے نتیجہ یہ بتایا گیا کہ ذلت و خواری ایسے لوگوں کا مقدر ہوتا ہے۔ اور آج اقوام عالم کے مقابلے میں جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ سب کو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت و مسکنت ان کا مقدر بن چکی ہے، کہیں بھی انہیں امن نصیب نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا میں یہ دیکھنا چاہیں کہ دنیا میں بسیط مہاجرت جن کو کوئی ٹھکانہ جن کا نہیں ہے، جن کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ بنیادی حقوق جن کو حاصل نہیں ہے، جن کو لوگوں کو، ان میں کون ہے؟ یہ مسلمان۔ یہ برما کو دیکھیں، اس کی زیادہ تر آبادی جو مسلمانوں کی 30 لاکھ آبادی تھی، اس میں سے 20 لاکھ نکل چکے ہیں وہاں سے اور انہیں کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا۔ یہ آپ کی سرزمین میں ان جنگوں کے نتیجے میں خود افغانستان سے کتنے لوگ بے گھر ہو گئے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح لاشیں بکھری ہوئی ہیں، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، دن رات ہم دیکھتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ حقوق پامال کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ انسان خدا کا باغی ہو گیا ہے۔
اس کی وجہ ہے کہ خود مسلمان اس دین سے بے خبر ہو گئے، غافل ہو گئے، بے عمل ہو گئے. نتیجہ ہمارے سامنے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ تو یہ تھا، المومن للمومن کالبنیان. مومن کے لیے ایسے ہے جیسے دیوار کی پیوستہ اینٹیں ہوتی ہیں. ایک دیوار ہوتی، مضبوط دیوار جو ہے جس میں اینٹیں چن کر بناتے ہیں دیوار کو، اس طرح ہیں کل مومنون اخوہ. مومن سارے کے سارے بھائی ہیں، اخوت کا رشتہ ہے ان کا. کہاں ہے وہ رشتہ؟ برسری زمین قضیہ جو ہے وہاں تو یہ چیزیں بالکل نہیں ہیں. قرآن اور حدیث میں پڑھیں، آپ کتابیں پڑھیں. مسلمان کتابوں میں ہوں گے یا پھر قبروں میں ہوں گے. برسری زمین کے سینے پر تو اب مسلمانوں کی کوئی حقیقت نظر نہیں آتی. بہت افسوسناک صورتحال ہے. آج 5 فروری 2021 ہے. آج سے 30 سال پہلے سن 1990 میں 5 فروری 1990 میں یہ یوم یکجہتی کشمیر منانے کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا. 30 برس گزرے، کیا ہوا؟ کیا فائدہ نکلا اس سے؟ ریلیاں نکالیں، جلسے کریں، آواز اٹھائیں. ٹھیک ہے، بالکل مظلوم کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے، کوئی شک نہیں اس میں. یعنی جو کچھ کوئی کر سکتا وہ تو کرے نا. دعا کرے ان کے لیے، ان کی کوئی اخلاقی مدد کرے، کوئی سیاسی مدد کرے. اگر ان تک خوراک پہنچا سکتا پہنچا دے، روپیہ پیسہ پہنچا سکتا پہنچا دے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہونا چاہیے. لیکن کیا ان ریلیوں سے، ان جلسوں سے ظالم قوتیں پیچھے ہٹیں گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. تاریخ کی گواہی یہ ہے کہ موتسم نے کو جب ایک شخص نے بتایا کہ اشبیلیہ کو فتح کر کے عیسائیوں نے مسلمان عورتوں کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے، اور ایک عورت یہ آوازیں بلند کہہ رہی تھی، واہ معتصما واہ معتصما واہ معتصما. مطلب اس کا یہ تھا کہ موتسم تم کدھر مر گئے ہو، ہماری مدد کرو. جب اسے یہ خبر ملی تو اس نے قسم کھائی کہ میں غسل جنابت نہیں کروں گا جب تک اشبیلیہ کو فتح نہ کروں. اس نے باقاعدہ انتظام کیا اور لشکر بھیجا اور دوبارہ اشبیلیہ کو فتح کیا اور اپنی مسلمان بہنوں کو چھڑایا. جن کو یہ مسلمان، ہمارے مسلمان جن کو گالیاں دیتے ہیں، جس حجاج بن یوسف کو، اس نے مسلمانوں کی آزادی کے لیے اپنے بھتیجے کو بھیجا اور سندھ فتح کیا. کون نہیں جانتا؟ یہ تاریخ کا حصہ ہے یہ چیزیں. لیکن آج اس کو گالیاں دینے والے پکے مومن کیا کر رہے ہیں؟ یہ مسلم کیا کر رہے ہیں؟ خود ہمارے ملک کے اندر جو کیا ہو رہا ہے غور کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانوں کو پابند کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نہیں اٹھو گے تو تمہارا حشر بہت برا ہوگا. تم عزت کی زندگی نہیں گزار سکو گے، دنیا میں ذلت کی زندگی گزارو گے. یہ تو فرمایا. قرآن نے بھی کہا کہ اٹھو، فساد کبیر کو ختم کرنا، شرک کا فتنہ ختم کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری. اٹھو، جدوجہد کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جہاد فی سبیل اللہ کرو، ظالم قوتوں کے خلاف اٹھو. اور پھر